اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، 92 نیوز چینل کے مشہور پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ اور آپ کے اہل خانہ کی خدمت میں سلام اور دعائیں عرض کرتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، بشارت دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے اصحاب کرام پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ اور صلہ رحمی کرو، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت دو جہاں بنا کر بھیجا تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی جہاں ہے اور تخلیق ہے اور کوئی کائنات ہے اور زندگی کا وجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کا ایک لقب بشیر ہے، بشارتیں دینے والا۔ کیا مقدس اور محترم زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں موجود تھے اور ایک سرچشمہ رحمت رواں تھا اور مغفرت اور نجات کا بحر زخار موجیں مار رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کو بھی جنت کی بشارتیں دی ہیں اور مختلف اعمال اور صفات کی بنیاد پر بھی جنت کی ضمانت دی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ایسی 6 صفات کے بارے میں ہے جن کا تعلق اخلاق عالیہ انسانیہ سے ہے، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان 6 باتوں پر عمل کیا جائے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس شخص کو جنت ملے گی۔ ہمیں اس پر گفتگو کرنی ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ کی رحمت کوئی بہانہ مانگتی ہے لوگوں کو بخشنے کا، مغفرت کا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے لوگوں کی مغفرت کرنے کے لیے۔ اللہ کی رحمت قیمتیں وصول نہیں کرتی لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی جتنی بھی بشارات مقدسہ ہیں، ظاہر ہے وہ وحی الہی ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ فرما ہی نہیں سکتے تھے اور آپ نے فرمائی ہی نہیں ہے۔ ان پر ایمان لانا ہمارا جزو ایمان ہے، اور یقین کے ساتھ کہ بالکل یہ جو ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس میں کوئی شک اور کوئی ریب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 6 صفات جن کا میں ذکر کروں گا یہ ایسی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقین جانیے یہ دنیا بھی جنت بن سکتی ہے، بالکل جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ یہ 6 صفات ہیں: سچائی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھے، ایفاء عہد، وعدہ پورا کرنا، امانت داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں نے بھی امین کہا، عفت و پاک دامنی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، شرم و حیا جو ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور ظلم سے روکنا اور ظلم و ستم سے بچنا اور اس کو برا جاننا۔ یہ وہ 6 صفات ہیں جن پر عمل کرنے سے، اپنے اخلاق عالیہ میں یہ چیزیں پیدا کرنے سے ہمیں جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت معزز اور محترم مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب کا، جو تشریف لاتے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے پروگرام میں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، آپ ان سب سے واقف ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوجوان دانشور، اسکالر، عالم دین جناب ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب۔ میں آپ سب کا فرداً شکر گزار ہوں۔ آپ تشریف لاتے ہیں تو ہمارے کانٹینٹ میں اور ہماری گفتگو میں بہت برکت بھی آ جاتی ہے اور اچھی چیزیں سامعین تک پہنچتی ہیں۔ سب سے پہلے میں پروفیسر سعید احمد خان صاحب سے عرض کروں گا کہ جنت کی ضمانت کا جو پہلا عمل بتایا گیا ہے کہ سچ بولیے،
تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سچ کی اہمیت کیا ہے، اور جھوٹ کی ظاہر ہے پھر اس کے متبادل جو جھوٹ ہے اس کی کچھ وعید بھی ہوگی، اس پر کچھ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں، صرف بشیر نہیں ہیں، نذیر بھی ہیں، تو جو اخلاقی خرابیاں ہیں ان کی آپ نے سزائیں یا ان پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہو گیا یقیناً، اس پر آپ ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن باتوں پر جنت کی ضمانت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس ضمن میں ناظرین کی خدمت میں مؤدبانہ سب سے پہلے گزارش یہ ہوگی کہ وہ اس پروپیگنڈے سے بچیں جی، جو لوگوں میں عام کیا جاتا ہے کہ جی جنت کا ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ کب تک سنا جائے گا، یہ کوئی موہوم چیز ہے۔ تو اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے باپ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت دکھا کر، جنت کی نعمتیں کھلا کر زمین پر اتارا تاکہ ان کی اولاد جنت کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ رہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، آپ نے محلات دیکھے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب قرآن کریم کا یہ ناطق فیصلہ، یہ قطعی فیصلہ سنایا گیا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کو آگ سے بچا کر اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ جی، اب جو قرآن کریم میں بار بار جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اس کے اندر ملنے والے انعامات کا ذکر ہے، ان کے پیش نظر ہر اہل ایمان کو ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ میرے لیے کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ میرا پروردگار مجھے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ بے شک۔ اب اس جنت میں داخلے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد عالیہ میں جن 6 باتوں کا ذکر کیا، ان میں سر فہرست سچائی کو رکھا۔ واہ، کمال ہے۔ سچا انسان چلتا پھرتا جنتی، سچ پروردگار عالمین کا وصف ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ سبحان اللہ، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو سچا انسان دنیا میں اپنے پروردگار کا ایک نمائندہ بن کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل سچائی میں صادق اور امین ہو کر شہرت پا کر قیامت تک آنے والے اہل ایمان پر ہی نہیں اولاد آدم پر واضح کر دیا کہ اگر اس زمین پر انسانوں کو چلتا پھرتا دیکھتے ہو تو اس کے لیے صداقت پہلا واہ۔ اور اسی بنیاد پر پاکستان جب بن رہا تھا تو یہ گونج رہا تھا یہ نغمہ کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ صداقت پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، ایک تو ایک لمحہ بھر کے لیے تمہیں اللہ کی عظمت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اس انداز سے تمہارے دل و دماغ پر، اور اس کے بعد کیا ہے کہ تمہاری زبانیں سچی بن جائیں۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی اور سچی سچی باتوں کے عادی بن جاؤ۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے تمام اعمال سنورتے چلے جائیں گے، کیا بات، اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تمہارا تعلق سچی جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سچے لوگوں کے سچے لوگوں کے افراد جس جماعت میں ہوں تمہیں اس میں تم نے شامل ہونا ہے، اس سے ہٹنا نہیں۔ کیوں؟
اللہ رب العزت فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں سچ کا دامن نہیں چھوڑا انہیں آج قیامت کے دن ان کی یہ سچائی یہ فائدہ دے رہی ہے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد عالیہ میں محترم پروفیسر صاحب جناب ہمارے لیے ساری خوبیوں کے دروازے کھول دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الصدق ینجی کمال ہے سبحان اللہ والکذب یہلک، کتنا چھوٹا سا جملہ ہے جامع، لیکن اس کی جو جامعیت ہے، اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو وسعتیں ہیں، زندگی ہم صرف کر دیں کہ تمام تر نجات کا دار و مدار آپ کو سچائی پر ملے گا۔ سچے آدمی کو کبھی آنچ نہیں آتی، سچا آدمی کبھی زندگی میں فریب میں مبتلا نہیں ہوتا، سچا آدمی کبھی اللہ کی مدد سے محروم نہیں رہتا، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت لاتا ہے۔ صحیح، کاش کہ ہم بحیثیت پاکستانی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارکہ کو سامنے رکھ کر اپنے اعمال اور ان کی جو ہمیں سزائیں مل رہی ہیں ان پر اگر ہم غور کریں تو ہم نے پچھلے 76 سالوں میں ایک ہی چیز کو پروان چڑھایا ہے کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے۔ جتنا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا سیاستدان ہوگا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ جو معاشرہ جھوٹ کی بنیاد پر چلے گا وہاں اللہ کا عذاب برسے گا، وہاں طرح طرح کی اذیتیں آئیں گی۔ ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو حرز جاں بنا لینا چاہیے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ ایک اور ارشاد میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اچھا واہ، علیکم تم پر لازم ہے کہ سچائی کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ ان الصدق یہدی الی البر، واہ، سچ جو ہے وہ بھلائیاں لاتا ہے، نیکیاں لاتا ہے، ثمرات لاتا ہے، فوائد لاتا ہے، خوشخبریاں لاتا ہے۔ والبر یہدی الی الجنہ، اور بر جو ہے وہ انسان نیکی جو ہے وہ جنت میں لے جاتی ہے۔ کیا بات! اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا آقا علیہ السلام کے اس ارشاد کو پلے باندھ لے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچ اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم صدق کو سامنے رکھیں تاکہ ہمارے اندر طمانینت قلب پیدا ہو، بہت خوب، تاکہ ہمارے اندر جرأت پیدا ہو۔ جی ایسا ہی ہے، جرأت اس قوم میں پیدا ہوتی ہے جس کی زبان سے غلط باتیں نہیں نکلتی، جس قوم کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما دیں کہ التاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچا ہے، امانت دار ہے، اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کو نبیوں کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا، اس کو شہداء کا ساتھ عطا فرمائے گا، اس کو اولیاء اللہ کا ساتھ دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو جب مانگنے کا موقع ملتا ہے تو آقا علیہ السلام سے کس بات کا سوال کرتے ہیں؟ جب آپ نے فرمایا یا ربیعہ سل، مانگ، تو وہ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دیجئے۔ تو سچے تاجروں کو یہ بات مل رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم من حیث القوم بلندیوں کی طرف جائیں، من حیث القوم ہم نیک نامی کمائیں، تو ہمیں آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو پلے باندھنا ہوگا کہ سچ جنت میں جانے کا پہلا۔ بہت عنایت آپ کی، بڑی نوازش۔ محترم جامی صاحب، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یہ در حقیقت مغفرت کے میں تو کہتا ہوں کہ 6 زینے ہیں، بالکل، اور بام نجات کے 6 روشن چراغ ہیں۔ ان میں سے دوسرا یہ فانوس ایفائے عہد ہے، وعدے کو پورا کرنا اور وعدہ خلافی سے بچنا۔ اس پر آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات کا نظام نازل فرمایا ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، اس کے اندر بڑی وسعت بھی ہے اور اس کے اندر بڑا اعتدال و توازن بھی ہے،
اور اس کے اندر عملیت کے اعتبار سے بڑی تاثیر بھی ہے۔ یہ جو ایفائے عہد ہے بنیادی طور پر معاملات کے باب میں، جی، معاہدات کے باب میں، لین دین کے معاملات میں اور باہمی تعلق کے باب میں ایک ستون کا درجہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، حقوق العباد کی جان ہے۔ حقوق العباد کی جان ہے۔ ویسے تو اگر ایفائے عہد کو قرآن و حدیث میں آپ مطالعہ فرمائیں، اس کے اندر بڑی وسعت بھی ہے۔ جی، ہمارا سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ وعدہ ہے۔ الست کے دن جو کیا، الست بربکم قالوا بلا کی شکل میں جو وعدہ ہوا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ قرآن کی کئی آیاتیں آپ کو اس طرف دعوت دیں گے ہم سب کو، بے شک، کہ اس کو ہم پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے کون سے وعدے ہیں۔ اچھا، دوسرا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تکریم اور عزت کا مقام دے کر بھیجا ہے نا، جی ہاں، اس کا خود اپنے ساتھ بھی ایک وعدہ ہے کہ میں اس لیول سے نیچے نہیں گروں گا، اللہ، میں جانور نہیں بنوں گا، میں ہمیشہ انسان بن کے رہوں گا، اسفل السافلین کی منزل تک نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد ہمارا انسانیت سے ایک وعدہ ہے، پھر مسلمانوں کے ساتھ ایک وعدہ ہے، بے شک، ملک و قوم کے ساتھ ایک وعدہ لا ہے۔ ریب، تو ہماری جہاں ڈپٹیاں ہوتی ہیں، حقوق و فرائض کا نظام ہے، ان تمام جگہوں پر ایفائے عہد کی اس وسعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں چیک کیجئے۔ ویسے اس عمل کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ عمل آپ کو سیدھا جنت لے جائے گا، صحیح، چونکہ اس کے اندر وسعت اتنی زیادہ ہے بے شک، کہ اگر آپ زندگی میں جتنے بھی کام کرتے ہیں 30-35% کام ہوں گے جو آپ کے ایفائے عہد کے گرد گھومتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے حوالے سے میں فرامین پڑھنے سے پہلے اپنے حاضرین کو یہ دعوت دوں گا، ایفائے عہد کی ایک لسٹ بنا لیں۔ آپ کے بہت اچھا، کے ساتھ معاہدے ہیں، واہ، میاں بیوی کا ایک معاہدہ ہے، بے شک، استاد شاگرد کا ایک معاہدہ ہے، ہر رشتہ ایک معاہدہ ہے، اللہ کے ساتھ معاہدات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے معاہدے ہیں۔ جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں، جہاں سے ہمیں رزق ملتا ہے یا ہم کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی ایک معاہدہ ہے، یہ بھی ایک معاہدہ، اور ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہ بھی ایک معاہدے کی شکل ہے کہ یہ ہمارے اوپر اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیشہ حق بات ادا کریں اور لوگوں کو تبلیغ کریں۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ویسے نہیں ہوتا کہ ان اعمال کو جو جنت کی طرف تیزی سے جانے والا رستہ بنایا گیا ہے، یہ نہیں کہ اس کی کوئی ایک آدھ شیک آپ لے لیں اور اس کی وسعت کو آپ ملحوظ نہ رکھیں۔ تو جب ایک عمل ہی سیدھا جنت لے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وسعت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صحیح، قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا ان العہد کان مسئولا، یہ جو وعدے کے بارے میں تو تم سے باقاعدہ سوال ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم تھا یہ وعدے کی جگہ اور ایفائے عہد کی جگہ یہ وہ جگہ ہے جو معاملات کی درستگی کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ اس کے بارے میں یہ بھی قرآن مجید میں آیا کہ جن لوگوں نے وعدہ خلافی کو عادت بنایا ہوا ہے اور جن لوگوں نے جھوٹ کو عادت بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں نفاق اس وقت پکا کر دے گا حتیٰ کہ وہ قیامت تک اللہ کے پاس آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو جھوٹ ہے یا وعدہ خلافی ہے، یہ جب انسان کی جڑوں میں گھستا ہے اور معاملات کو خراب کرتا ہے اور معاشرے میں انتشار، ہنگامے، بے اعتدالی اور شدت کے جتنے بھی پہلو پیدا ہوتے ہیں تو یہ وعدہ وفا نہ کرنا یہ مین عنصر بنتا ہے۔ صحیح۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامتیں بیان کرتے ہوئے اس کو منشن فرمایا۔ اچھا، تو یعنی وہ بندہ منافقت کے درجے پر کھڑا ہو جاتا ہے جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ اکبر، جب امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو بے وفائی کرتا ہے، سبحان اللہ، جب جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ذرا تھوڑا سا قبلہ نظامی سے حضور یہ تو کمال ہے، لگتا تو یہ کہ ہمارے معاشرے کی پوری حدیث عکاسی کر رہی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ چاروں امراض ایک ایسا یہ زہریلا مرض بن کر
پھیل گئے کہ ہر بندہ ہی ان چیزوں کو وجہ چلاکی سمجھتا ہے جی، اور ان چیزوں کو وجہ کامیابی بنا کے بیٹھا ہے، شاید دوسروں کو چکمہ دینے کے لیے، نقصان دینے کے لیے اور اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو ٹولز کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ جامی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں، آپ کی بات سے مجھے خیال آ رہا تھا کہ اب فرض کریں یہ سموگ ہے نا آج کل، بالکل ٹھیک، تو ہم یہ ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں بڑے ہی کانشیس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے اندر آلودگیاں ہیں بالکل ٹھیک، معاشرے میں بکھری ہوئی ہیں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں، بالکل ٹھیک، ان سے ہم بری الذمہ ہیں، ان کی ہمیں کوئی وہ پریشانی ہی نہیں ہوتی، یہ خود ایک المیہ ہے بہت بڑا۔ بالکل ٹھیک، حالانکہ قرآن و حدیث میں جس ظاہر و باطن کی طہارت کی بات کی گئی ہے، جہاں ہمیں اعمال میں پاکیزگی کا بتایا جاتا ہے، وہاں نیت کی پاکیزگی کو بنیاد کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر کی ان اعمال سے بھی بچنا چاہیے لیکن نیت کے تناسب کو بھی لانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بنیادی طور پر نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو بد اعتمادی بڑی پھیلتی ہے، بالکل، معاشرے کے اندر انتشار بڑا پھیلتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، آپ کا اعتماد کمزور پڑتا ہے، آپ اپنی نگاہوں میں، دوستوں کی نگاہوں میں، انسانوں کی نگاہوں میں ہلکے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور انسان کے اللہ نے بڑی فطرت بنائی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ ہر بندہ یہ تو کہتا ہے جناب یہ مرض کو میں کیسے دور کروں؟ صحیح۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچئے، مراقبہ کیجئے، محتسب ہو کر بیٹھئے، اپنے آپ کو درست سمت کی طرف لے کر جائیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی کتنی چاہت ہے کہ ہر مسلمان جنت میں جائے، سبحان اللہ، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس میں سے رستے نکالتے رہتے ہیں، صحیح بات، کہ ہم اس سے پیچھے رہ جائیں۔ بہت شکریہ جناب جامی صاحب۔ محترم ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف اور صفات بیان فرمائی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مغفرت کا ایک موٹر وے ہے، یا آپ کہہ لیجئے ایکسپریس وے ہے، جس پر سگنل فری ہے جو سچ میں، یعنی یہ ہمیں معلوم ہے۔ اس کا تیسرا ستون امانت داری ہے، اور امانت کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، اس کی کتنی تاکید کی گئی ہے، اور خیانت سے بچنے کی کتنی تاکید ہے اور تنبیہ ہے، اس پر وعیدیں ہیں، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، آمین آمین، اور آپ سب لوگوں سے خیر کی اسی طرح بات ہوتی رہی۔ جامی صاحب، میں ذرا مجموعی طور پہ اس حدیث پاک پر ایک نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ضرور۔ یہ جو حدیث ہیں، حدیث پاک میں جو 6 امور ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اگر ہم ایک دفعہ ذرا توجہ فرمائیں۔ پہلی چیز ہے بات کرو تو سچ بولو، صداقت، تو سچ میں نے کسی سے بولنا ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے۔ دوسری چیز ہے وعدہ کرو تو پورا کرو، تو وعدہ میں نے ظاہر ہے کسی سے کرنا ہے، کسی سے کرنا ہے، کوئی اور فریق ہوگا تو کریں گے۔ تیسری چیز ہے امانت اگر کوئی رکھوائے یا کوئی بھی امانت کی صورت ہو تو وہ پوری کرو، خیانت نہ کرو، ظاہر ہے میں نے کسی سے خیانت کرنا ہے، ایسا ہی ہے۔ چوتھی چیز ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، جو آگے آئے گی۔ ظاہر ہے اگر کوئی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے نا۔ چوتھی چیز ہے، پانچویں چیز ہے ہماری کہ نگاہوں کو نیچا رکھو۔ نگاہوں کی اگر نگاہوں کی کوئی حفاظت نہیں کرتا تو ظاہر ہے کسی پر نگاہ ڈال رہا ہے۔ اور آخری چیز ہے کہ ظلم نہ کرو اور ظلم سے اپنا ہاتھ روکو، تو ظاہر ہے کسی پر ظلم کر رہا ہے نا۔ بالکل۔ تو سر یہ تعمیر معاشرہ کی اساس ہے جو حضور علیہ السلام نے دی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور دوسری بات یہ انفرادی نجات کا تصور جو دیگر مذاہب میں ہے، اسلام اس کو نگیٹ کرتا ہے، اور یہ حدیث بڑی شدت سے نگیٹ کرتا ہے، ایسا ہی، چونکہ چند مراسم عبودیت کی بنیاد پہ اپنے خدا اور خالق سے تعلق قائم کرنا اور اس بنیاد پہ نجاح کی راہ لینا، اسلام اس کو اکاموڈیٹ نہیں کرتا آرگومنٹ کو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جس معاشرے میں رہتے ہو اس معاشرے سے بھی تم کو فیوز و برکات ہونے چاہیے، تم سے اس میں بھی خیر آئے، تمہارے ذریعے اس معاشرے کے اندر بھی امن اور سلامتی ہو۔ تو لہٰذا یہ معاشرت یعنی معاشرے میں مثبت رول پلے کیے بغیر اسلام میں نجات کا کوئی تصور نہیں۔ یہ تو مطلب یہ بھی نفی کر رہا ہے نا ایک جملہ کہ رہبانیت کا کوئی تصور نہیں، ہر حال میں معاشرے میں، ہر حال میں آپ نے معاشرے میں رہ کے مثبت رہنا۔ اب ہم آتے ہیں امانت پر۔ دیکھیے امانت کا تعلق عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف مالی معاملات لین دین سے ہے، کسی سے کچھ لیا ہے تو پورا واپس کر، لیکن سر امانت کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، سیاست سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے، حقوق و فرائض کی ادائیگی سے بھی ہے۔ امانت کا تعلق آپ کی ملازمت اور کاروبار سے بھی ہے،
امانت کا تعلق آپ کی مجلس میں کی ہوئی دوستوں کے ساتھ چند باتوں سے؟ واہ، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ امانت کا تعلق آپ کا سر مشورہ سے بھی ہے، کوئی دینے آتا ہے وہ آپ کا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے، امانت ہے مشورہ دینے والا۔ تو ان سب کے مد مقابل ایک خیانت کا تصور ہے۔ جی ہاں، مثلا نگاہ کی بھی ایک امانت ہے، سماعت کی بھی ایک امانت ہے، جی، بطن کی بھی ایک امانت ہے، زبان کی بھی ایک امانت ہے، اور ان کے مد مقابل سب کی خیانتیں ہیں۔ اللہ نے امانت بھی بتا دی اور خیانت کا شعور بھی دے دیا، اور انسان کا میدان عمل یہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو امانتیں ہیں ان کو پورا کریں، جو اللہ کے ساتھ وعدے ہیں، اللہ نے امانتیں دی ہیں، اس کا حق ادا کریں، جو والدین کی طرف سے آئے ہیں، جو بیوی بچوں کی طرف سے آئی ہیں، جو آپ کی مالی امانتیں ہیں، جو آپ کی معاشرتی امانتیں ہیں، جو آپ کی مطلب اور سارے معاملات۔ قادری صاحب، یہ جو عہدے ہیں اور حلف ہیں، جی میں اس طرح یہ بھی امانت ہے؟ بالکل اسی طرح میں آنے لگا۔ اچھا، اب سر یہ انسان کا اصل میدان عمل ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اگلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے حوالے سے دو بڑی خوبصورت بھی اور اگر میں کہوں خطرناک باتیں بھی ارشاد فرمائیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ایمان کو جانچنے کا جو پیمانہ رکھا، فرمایا وہ امانت داری سے جڑا ہوا ہے۔ وہ جتنا امانت دار ہے اتنا دیندار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور جتنی امانت کی صلاحیت اور استعداد کم ہے اتنا اس کا ایمان کمزور ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، حضور نے فرمایا، ہر ایک کے ساتھ امانت داری کی، اور آگے بہت خوبصورت جملہ، حتیٰ کہ خائن کے ساتھ بھی امانت داری۔ اللہ اکبر۔ یعنی کسی کی بددیانتی آپ کی بددیانتی کا جواز نہیں بن سکتی۔ ہمارے ہاں اکثر خرابیاں اس بنیاد پر ہیں کہ میں نے اس لیے کیا کہ فلاں نے تو میرے ساتھ کیا۔ جی جی جی، بالکل۔ امام قرطبی نے بڑی خوبصورت روایت بیان کی۔ امام قرطبی بیان فرماتے ہیں حضور علیہ السلام پر ایک وحی نازل ہوئی قرآن مجید کی، جس میں فرمایا کہ اے محبوب ان کو معاف فرمائیں۔ اچھا، حضور نے حضرت جبرائیل سے، امام قرطبی نے بیان کیا، حضور نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل اللہ مجھ سے کن کو بیان کرنے کا فرما رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ کیا خوب ہے۔ ہاں جی۔ وہ اللہ سے بارگاہ میں گئے، واپس آئے تو فرمایا اللہ 3 طرح کے احکام اس حکم میں آپ کو دے رہا ہے۔ فرمایا کہ کون سے؟ حضور نے فرمایا کہ آپ اس کو معاف کریں گے جو آپ پر ظلم کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا اللہ فرماتا ہے آپ اس سے جڑیں گے جو آپ سے توڑے گا رشتہ۔ اور تیسرا اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس کو عطا کریں گے جو آپ کو محروم رکھے گا۔ اچھا، اب ہم جلدی سے آگے چلتے ہیں۔ معاشرت کا اپنا امانت کا ایک معاشرتی وزن ہوتا ہے جی، امانت دار کا۔ ہم وہ حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ سنتے ہیں، جی ہاں، اس کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ وقت نہیں ہے، میں واقعہ پورا نہیں بتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حاضل امین رضیناہ، یہ امین ہے، ہم ان پر راضی ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ گویا اگر کوئی امانت دار شخص ہو تو اس کی شخصیت معاشرے میں بہت بڑی خرابی اور خون خرابے سے بھی آپ کو نجات سکتی ہے۔ جی، غزوہ خیبر میں ایک چرواہا آتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس کے پاس بکریوں کا ایک انبار ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور وہ وقت وہ ہے کہ صحابہ کرام فاقے سے ہیں، حتیٰ کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ سواری کے لیے جو آئے ہیں گھوڑے ان کو ذبح کر لیں تاکہ فاقے سے وفات شہادتیں نہ ہو جائیں۔ اور وہ چرواہا اسلام قبول کرتا ہے اور ساری بکریاں لاتا ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو اسلام میں آیا، یہ بکریاں اسی کی ہیں جس نے تجھے دی تھی، کیا بات، واپس جا اور یہ بکریاں ان کے حوالے کر کیا۔ لہٰذا سر آخری آرگومنٹ کہ یہ ایک امانت داری ایک قانونی، ایک اخلاقی، ایک دینی اور ایک معاشرتی ذمہ داری۔ واہ، اگر آپ امانتیں، اور آخری قرآن کا حکم، امانتیں اہل کے سپرد کر، اگر آپ امانتیں اہل کے سپرد کرتے ہیں تو آپ امانت دار ہیں اور معاشرے میں امانت کا بیج بو رہے ہیں۔ بے شک۔ اور اگر آپ امانتیں نااہلوں کے سپرد کرتے ہیں یا کروانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو آپ معاشرے میں خیانت کا بیج بو رہے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، ہمیں درود پاک کا مختصر سا وقفہ لینا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اوصاف اس پر کتنی معنی خیز گفتگو ہو رہی ہے، ایمان افروز گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بہت جلد۔ السلام علیکم ناظرین، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ان 6 اوصاف پر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دیجئے اور آپ توجہ آپ کی میں چاہوں گا کہ ہم ایک تو ان 6 صفات پر حتی الامکان یہ سوچ کر عمل کریں کہ یہ بجائے خود اچھائیاں ہیں اور صفات احسن ہیں۔
دوسرا ہم یہ نیت رکھیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہم تعمیل کر رہے ہوں گے یہ کرتے ہوئے، اور تیسری یہ نیت انتہائی ضروری ہے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیروی ہم کر رہے ہوں گے جب یہ کام ہم کر رہے ہوں گے۔ ہم اپنے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں پروفیسر محمد سعید صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ پاک دامنی کا جو تصور ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بکثرت بشارات بھی دی ہیں، تنبیہ بھی کی ہے، تاکید بھی کی ہے، اور اس سے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں خدا نخواستہ اگر اس کے خلاف ہو، برائیاں اور معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انسانی معاشرے کے اندر صالحیت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی، لوگوں میں باہمی اعتماد کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم پاک دامنی کو اس کے حقیقی رنگ میں دنیا کے سامنے نہ رکھیں۔ بہت خوب۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں اولاد آدم کا کوئی ہمدرد تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک ارشاد میں، اپنے ایک ایک قدم پر انسانیت کو وہ خوبیاں، وہ زیور عطا کیے ہیں جو اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اس کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ اب بدکاری اس کائنات میں فحاشی کو عام کرتی ہے۔ جی، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو ایک شیطانی تیر قرار دیا۔ بے شک ایسا ہی۔ اب ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن پاک کہتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، بنین بعد میں آتے ہیں، باقی ساری نعمتیں بعد میں آ رہی ہیں، لیکن پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ یہ انسان زمین پر جا کر سب سے زیادہ جس خرابی میں مبتلا ہوگا وہ بدکاری ہوگی، وہ نظر کی ناپاکی ہوگی، وہ خیالات کی پلیدگی ہوگی جو مرد عورت کے ضمن میں اختیار کرے گا۔ بے شک۔ اس لیے اس نے ان تمام تر خرابیوں سے بچنے کے لیے خوبصورت نکاح کا ایک نظام ہمیں عطا کیا۔ واہ۔ لیکن اس سے ہٹ کر جس کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد میں فرما رہے ہیں کہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَ، اپنے فروج کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ درست۔ پروردگار عالمین نے حکم دیا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اللہ بری راستہ ہے، اس پر تباہی تباہی ہے۔ لیکن کیا کریں کہ اس عدو مبین کو ہم نے پہچاننے میں غلطی کی۔ حابیل و قابیل کے واقعے سے لے کر آج تک جتنی مقتدرہ قوتیں ہیں، جن کو اللہ نے اختیارات دیے، جن کو اللہ نے دولت دی، انہوں نے اپنے ان اختیارات اور دولت کو سب سے زیادہ معاشرے کے اندر اسی بگاڑ کو عام کرنے پر لگایا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جی، کہ وہ لوگ جو اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خوب بے حیائی پھیلائی جائے، بیٹی کا، بہن کا، ماں کا، بیوی کا تصور جو ہے اس کو ختم کر کے جس قدر بھی سامان دنیا کے اندر کیے جا رہے ہیں، جی، یہ شراب خانے، یہ کلب، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں کس مقصد کے لیے ہیں؟ اب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزگی کو محفوظ کرنے کے لیے تو ایک بہت بڑا عمدہ اصول عطا کیا۔ اچھا، جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ کمال ہے۔ اے لوگو تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو کہ تمہاری زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، تمہاری شرمگاہ غلط استعمال نہیں ہوگی، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ضمانت عطا فرمائی اس کو پانے کے لیے ایک زبردست نسخہ دیا قوم کو، جناب، کہ من زنا زونی بأہلہ۔ یاد رکھو بدکاری، یہ زناکاری جو ہے، بدکاری جو ہے، یہ ایک قرض ہے جو تمہارے گھر والوں نے ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم نے 2000 کے بدلے یہ قرض لیا ہے تو تمہارے گھر والے چند درہموں میں اللہ اکبر اس قرض کو ادا کریں گے، اور اگر
اس حدیث کو، حضور علیہ السلام کے ارشاد کو ہم سامنے رکھ لیں کہ مجھے اب اگر یہ تمنا ہے کہ میرا گھر ان چیزوں سے پاک رہے، میری بیٹی، میری ماں، ان کی عصمت محفوظ رہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ۔ اب عرض جو ہے، عزت جو ہے، یہ جو آبرو ہے، اس کے تحفظ کے لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسباب کو دیا۔ جی ہاں، کہ ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب نظر ہے۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، صحیح، عورتیں جو ہیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ پھر زیب و زینت ہے، جی، کہا کہ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن۔ شریعت نے حدود متعین کر دی کہ عورت نے اگر زیب و زینت کرنا ہے تو کن کن کے لیے کر سکتی ہے، کن کے لیے نہیں کر سکتی۔ اب ان حدود و قیود کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو معاشرے کے اندر اس بدکاری کی بنا پر جہاں یہ تصور ہو رہا ہے کہ نہ معلوم میری عزت محفوظ بھی رہے گی کہ نہیں، بالکل اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نوجوان آتا ہے، وہ آ کر عرض کرتا ہے کہ میں بدکاری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے اس کی اجازت دے دیجیے۔ تو اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سوچ پر پہرا نہیں لگایا، بلکہ اس کی سوچ کو مثبت انداز میں ڈھالنے کے لیے قریب بٹھا کر فرمایا کہ یہ جو بات تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، کیا یہ اپنی ماں کے لیے پسند کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو بات تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، کیا یہ اپنی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، اپنی خالہ کے لیے مقدس رشتے گنوا ہے؟ جی، ان رشتوں کے اوپر ایک ایک پر وہ کہتا رہا اس کے لیے میں نہیں چاہتا، اس کے لیے میں نہیں چاہتا۔ تو فرمایا کہ جس کے لیے تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، خالہ ہو سکتی ہے۔ بس آپ جو فرما رہے تھے نا، نگاہیں نیچی رکھیں، اجازت دیجئے کہ ہم شبیر جامی صاحب کو زحمت دیں اس موضوع پر کہ شرم و حیا جو 5واں ستون ہے اور نگاہیں نیچی رکھنے کی کیا حکمتیں ہیں، اس کے روحانی اور نفسیاتی فوائد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بحث کی کہ وہ ایک اخلاقی مرض اور اخلاق رذیلہ میں سے جو معاشرے کو کھا جاتا ہے، تو اس کی ایک جو قوت مدافعہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے کہ ٹھیک ہے کہ ان عوامل کو میں نے رکھا تو کسی اور مقصد کے لیے تھا، تاکہ بقائے نسل کا میں کام لے سکوں یا اس کی وجہ سے میں تمہاری آزمائش کر سکوں، لیکن تم نے اس کو کسی اور رخ پر پھیر دیا۔ لیکن اس کا ایک قوت مدافعت بھی میں تمہیں بتاؤں، جو سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے میں کیسے بچوں، تو میں اس کو دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شرم و حیا کو پیکر بنائے۔ اچھا، یہ اس کا مدافعاتی نظام ہے۔ درست، آپ اس میکنزم احتیاطی تدابیر ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اوپر سے دیکھیں، ایمان کی کئی برانچیں بیان کی گئی ہیں، صحیح، ان برانچوں میں سے حیا کا نام خصوصی طور پر لیا۔ واہ واہ واہ، وہ اس لیے لیا گیا تاکہ جب آپ کے اندر حیا ہوگی تو بنیادی طور پر حیا آپ کو ان تمام افعال کی طرف جب طبیعت میل ہوگی تو حیا زنجیر کا کام کرے گا اور ان کو پیچھے کھینچ لے گا، رکاوٹ بن جائے گی۔ پہلا تو یہ تھا کہ حیا ایمان میں سے ہے، مطلب یہ تھا کہ تمہارا ویسے ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ حیا ایک لازمی عنصر کے طور پر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تمہیں یہ احساس ہی لے بیٹھے کہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، میں آخرت کے دن حساب و کتاب کے نظام کو مانتا ہوں، ان تینوں چیزوں کے ماننے کے بعد یہ جو ان برائیوں کی طرف جانے کے لیے عوامل موجود ہیں، میں اس طرف جاتا اس لیے نہیں کہ یہ چیزیں مجھے روکتی ہیں، صحیح، بلکہ کسی مفکر نے سمجھانے کے لیے یہ بات کی کہ ایمانیات کا جو نظام ہمارے ہاں کمزور ہو گیا ہے، ایمان جائمر کا کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، جب جائمر لگا ہو تو موبائل وغیرہ کے سگنل آف ہو جاتے ہیں۔ یہ شرم و حیا گویا آپ کے خیال میں فصیل دین و ایمان ہے؟ فصیل دین و حصار دین و ایمان ہے، یعنی دین و ایمان کے اس تناظر میں
اس کا بڑا گہرا رنگ ہے۔ اس میں ذرا داتا صاحب کے خوبصورت واقعہ بھی ضرور۔ داتا صاحب کشف الموجود میں لکھتے ہیں کہ خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے نبی، اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ جانے کا رستہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے حواس خمسہ کی حفاظت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھ کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، سونگنے کی حفاظت کرنا، عیب نہ نکالنا، سبحان اللہ، چکھنے کی حفاظت اللہ کرنا، اکبر، لمس سے بچنا۔ اللہ اللہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ان چیزوں کی طرف لے آتی ہیں۔ پھر شواہد آپ چیک کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں خود آپ کے بارے میں جو جملے سیرت نگاروں نے اور صحابہ نے بیان کیے، کنواری عورت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے زیادہ شرم و حیا کی کیفیت آپ کی ساری باڈی لینگویج میں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار اتنا شرم و حیا کا پیک کر اور ان تمام عوامل سے بچنے والی شخصیت کبریٰ یہ کس پیٹرن پر ہیں؟ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب ہوتے تھے معراج الاسلام صاحب، وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے اساتذہ سے پڑھتے تھے، پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو حیا ہے نا اس سے زیادہ لذیذ چیز ایمان میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مد مقابل جو چیز ہے اس سے زیادہ لذیذ چیز بھی اللہ نے آزمائش کے طور پر نہیں رکھی، جب اس سے بچنے کے طور پر جو رکھا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ ایمان کی حلاوت میرے قلب و روح میں ہمیشہ چاشنی بن کر رہے، وہ حیا کے زیور سے اپنے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے، وہ کیفیت اس کو بہت زیادہ محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ حضرت ذوالنون، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا جو ضرب المثل ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیا کی کیفیت کے مظہر ہیں، تو ان کی تو یہاں تک حیا کی کیفیت تھی اپنے جسم کے وہ تمام اعضاء جو اللہ نے جن مقاصد کے لیے بنائے ہیں ان کو بغیر کسی وجہ کے نہیں دیکھتے تھے۔ صحیح۔ حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کپڑے تبدیل کرتے ہوئے تنہائی میں، اور ان کی حیا کی اتنی کیفیت ہے کہ فرشتے ان کو دیکھ کر حیا سبحان اللہ سبحان۔ جب حیا کی یہ کیفیتیں، یہ عوامل ہمارے اندر ہوں، یہ سماج اور معاشرے کے لیے بھی تو بہت اہمیت کی عامل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ حیا اور شرم سے عاری بندہ ہے اس کو کوئی معاشرے میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں، خاندان میں نہیں بیٹھ سکتا، عزت و وقار سے وہ دھتکارا ہوا بندہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں انگلیوں سے اشارے ہوتے ہیں کہ یار اس سے بڑا کوئی حیوان بھی نظر آتا ہے، تو یہ سارے اچھا اس میں ذرا اور خوبصورت دیکھیں، ہر عمل سے ڈائریکٹ روکا گیا لیکن ان اعمال کے عوامل سے بھی روکا گیا۔ اب ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کوئی بندہ اگر ایسا سمجھتا ہے کہ میرے اندر حیا کی کیفیت نہیں، حیا کی کیفیت پیدا کرنے میں سب سے مجرب دو چیزیں ہیں۔ درود شریف کی اتنی کثرت کیجیے کہ آپ کو حلاوت محسوس ہونا شروع ہو جائے، یہ آپ کے اندر حیا پیدا کر دے گی۔ اور دوسرا نماز تہجد کو لازمی کریں، کیا کہنے آپ کے، یہ اشد وطن واقوام وکیلا، یہ نفس کو روند کر رکھ دے۔ بہت خوب بہت خوب، کمال ہے جناب، آپ سلامت رہیں۔ محترم ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، ظلم کی بے شمار اقسام ہیں اور یہ معاشرے کے لیے، خود انسان کے لیے، دین ایمان کے لیے، اخلاق عالیہ کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے، اور اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ناپسند فرمایا ہے اس کو، اللہ نے کتنا اس کو برا جانا ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ظلم کا سادہ معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو اس مقام پہ رکھ لینا جو اس کا حقیقی مقام نہیں ہے۔ درست۔ مثلا مثال کے طور پہ ہمارا ایک دوست ہے، ہمارے والدین باپ اور ماں ہیں، تو ایک ماں باپ کا مقام ہے، ایک دوست کا مقام ہے۔ اگر آپ دوست کو ماں باپ پر فوقیت دے دیں گے تو یہ ظلم ہوگا، چونکہ دوست کو وہاں رکھا جا رہا ہے جو اس کا مقام ہے، اور ماں باپ کو دوست سے نیچے رکھیں گے تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہوگا چونکہ انہیں وہاں رکھا جا رہا ہے جو ان کا مقام ہے۔ صحیح بات۔ یہی آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا تعلق ہے۔ اگر آپ اللہ کو وہاں رکھتے ہیں جہاں اللہ کا مقام و مرتبہ ہے آپ کی حیات میں، تو گویا آپ ظالم نہیں ہیں، اور اگر آپ وہاں رکھتے ہیں جو اللہ کا مقام نہیں ہے تو آپ ظالم ہیں۔
تو میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کی کیا وقت ہے یا کیا منصب ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی کتنی ویلیو ہے، آپ اللہ کو دیکھ کر کیا چلتے ہیں۔ کمال ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ آپ کے چلنے پھرنے معاملات زندگی میں جتنا اللہ کا دخل ہے، گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اتنا آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اب ظلم کی طرف سر جب ہم آتے ہیں تو ظلم کی بہت ساری شکلیں، اور ہمارا معاشرہ اگر ایک بنیادی اور اساسی خرابی کی طرف ہم اشارہ کریں جو تمام خرابیوں کی جڑ اور ام الخبائث ہے، یہی ہے ظلم ہے۔ بے شک اسی سے ناانصافی جنم لیتی ہے، اسی سے بیراروی جنم لیتی ہے، اسی سے پھر شدت پسندی اور دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حقداروں کو نہیں دیا جاتا تو پھر وہ بہت سارے معاشرے میں خرابیوں کا باعث بنتا ہے، بالکل ڈپریشن کا باعث بنتا ہے، بہت ساری چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو ظلم ہوگا وہ اندھیرے کی شکل میں، اللہ اکبر، اور ظالم اس اندھیرے میں ہوگا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک ہے جو بڑی لرزا دینے والی، یہ جب پڑھی جاتی ہے تو پورے وجود پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ اتنی نیکیوں کا انبار لے کے اٹھے گا کہ میدان محشر کا ہر فرد یہ گمان کرے گا کہ یہ نیکیاں اس کی مغفرت کے لیے کافی ہیں۔ اچھا، یہ گمان اتنا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ ہوگا تو پھر مظلومین اٹھنا شروع ہو جائیں، اللہ اکبر، جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا، ایک دائیں طرف سے، ایک بائیں طرف سے، ایک پیچھے سے دوڑ کے آ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ وہاں تو ہم مظلوم تھے، آج تو ہمیں مظلوم نہیں رکھے گا، ہمارے ظلم کا حساب دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کے دوسرے کو، مظلوموں کو دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حقدار ابھی بھی کھڑے ہوں گے، باقی ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اور کہیں گے باری تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، آج انصاف کر۔ پھر اللہ فرمائے گا اب دینے کے لیے کچھ نہیں، اب انصاف یہ ہے کہ اتنا جتنا تم پر ظلم ہوا تھا تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیتے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں یوں پھر مظلومین کے گناہ اس ظالم کے کھاتے میں ڈالیں گے جو قبر سے انبار نیکیوں کا لے کے اٹھا تھا، وہ جب میزان تک پہنچے گا تو اس کا انبار پہاڑ گناہوں کا بن چکا، یوں گویا کہ اس کی پوری کایا پلٹ جائے گا۔ تو سر اصل چیز نیکی کرنا نہیں بلکہ اصل چیز نیکی کر کے نیکی کی حفاظت کرنا۔ واہ! مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو گندم تو بہت خریدتا ہے، حکایت بیان کرتے ہیں، گندم نیکیاں، لیکن تو جس گودام میں جا کے گندم رکھتا ہے وہاں چوہوں کے آنے کے سوراخ بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اگلی بوری لاتا ہے وہ پچھلی بوری آدھی سے زیادہ ختم ہو چکی ہوتی، تو لہٰذا جتنا ہم نے نیکیاں کرنے پہ کوشش کرنی ہے اس سے زیادہ نیکیوں کی حفاظت پر کوشش کرنی چاہیے اور بند باندھنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حوالے سے ظلم کی طرف اشارہ کیا، اولاد کے معاملے میں بھی ظلم، ایک ظلم تو یہ آپ تربیت نہ کریں، ایک ظلم تو یہ آپ ان کے حق نہ دیں، ایک بڑا عجیب ظلم حضور نے بیان فرمایا جس کو ہم ظلم بھی نہیں سمجھتے۔ اچھا، حضرت نعمان بن بشیر، بخاری مسلم دونوں میں متفق ہے، درست، حضرت نعمان بن بشیر اب روایت کرتے ہیں صحابی، ان کی والدہ نے ان کو فورس کیا کہ اپنے ایک بیٹے کو فلاں چیز ہبہ کرو۔ اچھا جی، اب ان کی 2 ازواج تھی اور کئی اولاد تھی، ٹھیک، پہلے وہ نہ مانے پھر وہ مان گئے۔ والدہ کہتی ہیں کہ نہیں رسول اللہ اس پر گواہ ہوں گے تو میں خوش ہوں گی۔ اچھا، وہ والدہ کی رضا کے لیے معاملہ لے کے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا ہبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے اور کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اور اتنے بچے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا سب کو اتنا ہبہ کر رہے ہو؟ اچھا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے فرمایا خبردار میں کسی ظلم میں گواہ نہیں بن سکتا، میں کسی ظلم میں گواہ نہیں بن سکتا۔ تو والدین جو بچوں کا مسئلہ ہے، بچوں میں تفریق ہے، اس کی بنیاد خود والدین ڈال دیتے ہیں۔ بہت خوب۔ اور آخری بات امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک بستی تھی احیاء العلوم، 18,000 ایسے لوگ تھے اس بستی میں، صالحین تھے جن کے اعمال ما قبل انبیاء کے اعمال کی طرح، مگر اللہ نے وہ بستی تباہ کر دی۔ کیوں؟ کہ وہ سارے صالحین اپنے اپنے حجروں میں تھے، گلی محلے اور معاشرے میں جو چوکوں پر ظلم ہو رہا تھا ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ روایت کیا ہے؟ روایت کے لفظ ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی تغیر نہیں آتا تھا، مظلوم پر ظلم ہوتا تھا۔ اور ظلم کا اگر ٹیکل کرنا کیسے کر سکتے ہیں تو وہ آل رسول سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ امام زین العابدین کا وہ واقعہ پیش نظر ہے کہ جب وہ کربلا کا بندہ مہمان بن کے آیا، 3 دن خدمت کروا کے جانے لگا تو کہتے ہیں آپ نے پہچانا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، اس وقت ہم مہمان تھے، اس وقت تم مہمان ہے۔ بہت شکریہ، معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے وظیفے کا وقت ہے۔
سورہ یاسین کی فضیلت، جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو وہاں اہل خانہ کے درمیان باہمی اتفاق و اتحاد اور محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے اور اہل خانہ کا دین کی طرف رجحان بڑھتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی کا قول مبارک ہے کہ نظر نیچی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے اور نیکیوں میں بے حد اضافے کا ذریعہ ہے، اور اگر نظروں کی حفاظت نہ کی جائے تو انسان بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ روزنامہ 92 میں ناظرین آج جنت کی ضمانت والے 6 اعمال صالحہ کے زیر عنوان مضمون ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، فائدہ ہوگا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، فیس بک پیج لائک کریں، اور پروگرام کی تفصیل دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے نوازیں۔ نعرے کا وقت ہو گیا ہے، ہم آپ سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔